میرے عزیز بھائیوں، آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کب پڑھنی چاہیے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور یہ سورت ہمیں زندگی کے بڑے فتنوں سے بچنے کے لیے کیا سبق دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جمعہ قرآن کے نور، اللہ کی یاد اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام سے بھر جائے تو اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے۔ آج کی یہ ویڈیو جمعہ کے دن کی ایک بے حد پیاری سی سنت اور قرآن پاک کی ایک عظیم الشان سورت ہے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں ہے۔ آج ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے جانیں گے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کس وقت پڑھنی چاہیے، کیا اس کا پورا پڑھنا ضروری ہے؟ اگر گھر کے کاموں، بچوں کی ذمہ داریوں یا ضعیفی، کمزوری، بیماری کی وجہ سے پورا وقت نہ نکال پائیں یا تلاوت صحیح نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس صورت کی وہ کون سی سچی فضیلت ہے جو انسان کو ہولناک فتنوں سے بچا لیتی ہے؟ آئیے سب سے پہلے صرف 1 منٹ میں سورہ کہف کے پہلے رکوع سے اپنے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ ہماری یہ ویڈیو دنیا کے کس ملک اور کس شہر سے دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے ملک اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ قرآن و سنت کی یہ باتیں دنیا کے کن کن علاقوں تک پہنچ رہی ہے، اور ہماری ٹیم آپ سب کو اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر یاد رکھ سکے۔ اللہ تعالی آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ کو ایمان، صحت، سکون اور خوشیوں سے نوازے اور آپ کے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا ان آیات کے ایک ایک لفظ پر اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ غور کیجیے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے نازل کردہ کلام کی عظمت بیان فرماتا ہے، پھر نیک عمل کرنے والے مومنوں کو جنت کی دائمی اور خوبصورت بشارت سناتا ہے، اور پھر انسان کی آنکھیں کھول دینے والی یہ تڑپتی ہوئی حقیقت سامنے لاتا ہے کہ اس پوری زمین پر جو کچھ چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف ایک عارضی آزمائش اور امتحان ہے۔ آج ہمارے پاس جو مال و دولت اور اسباب ہیں، یہ خوبصورت گھر، شاندار گاڑیاں، کاروبار، پھول جیسی اولاد، حسن و جمال اور عزت و منصب ہے، وہ اللہ یہ کچھ بھی ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب یہ سب مٹی میں مل جائیں گے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کی ہر چیز کو اس کی زینت بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم میں سے کون خوبصورت عمل کر کے آتا ہے۔ یہی سورہ کہف کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ دنیا کی اس عارضی چمک دمک میں کھو جانا کامیابی نہیں، بلکہ دنیا کے ان ہنگاموں کے درمیان رہ کر اپنے خالق اور مالک اللہ کو نہ بھولنا اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ ہر جمعہ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو صرف زبان سے جلدی جلدی الفاظ ادا کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ رو رو کر اس کے پیغام کو اپنے دل میں اتارنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ قرآن
صرف ثواب کے لیے تلاوت کی جانے والی کتاب نہیں، یہ تو انسانی زندگی کے اجڑے ہوئے چمن کو سنوارنے اور بدلنے والی کتاب ہے۔ اب ایک بہت اہم اور فکر مند سوال یہ آتا ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کب سے کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ اہل علم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح فرما دی ہے کہ جمعرات کو جیسے ہی آفتاب غروب ہوتا ہے، یعنی جمعہ کی رات شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب یعنی مغرب کی اذان تک پورا وقت سورہ کہف کی تلاوت کے لیے مخصوص اور مبارک ہے۔ یعنی اگر جمعہ کی صبح آپ گھر کے کاموں میں الجھ گئے ہیں، بچوں کو سنبھالتے وقت نکل گیا، بیماری کی تیمارداری میں تاخیر ہو گئی، تو مایوس ہو کر قرآن کو بند نہ کیجیے، اپنے دل کو تسلی دیجیے، ابھی جمعہ کا بابرکت وقت باقی ہے، فوراً وضو کیجیے، مصلی بچھائیے اور سورہ کہف کو اپنے سینے سے لگا کر تلاوت شروع کر دیجیے۔ اور کیا اس پوری سورت کا جمعہ کے دن پڑھنا ضروری ہے؟ تو میری پیاری سی بہنوں، جمعہ کے دن پوری سورہ کہف کی تلاوت ہی سب سے افضل اور کامل عمل ہے۔ لیکن اگر کسی بہن کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وقت کی کمی ہے، یا وہ روانی سے نہ پڑھ سکتی ہو، تو وہ قرآن سے دور بالکل نہ ہو، وہ جتنا حصہ اخلاص سے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتی ہے پڑھے، اور باقی سیکھنے کی کوشش کرتی رہے۔ اور اگر میری کسی بہن کو قرآن پڑھنا بالکل نہ آتا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو خدا کے لیے شرمندہ یا مایوس نہ ہو۔ قرآن سیکھنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، لیکن سچے دل سے قدم اٹھانے میں شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ایک آیت سیکھیں، کل دوسری آیت سیکھیں۔ یاد رکھیے، قرآن کے رحیم و کریم رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے انسان کا کامل ہونا ضروری نہیں، بلکہ صرف ایک مخلصانہ اور تڑپتا ہوا قدم اٹھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی خاتون خود پڑھنے کے بجائے صرف قرآن کی تلاوت سن لے تو قرآن کا سننا بھی باعث اجر و ثواب اور برکت ہے، لیکن پڑھنے اور سننے کا اجر الگ ہے۔ اس لیے خود اپنے لبوں سے پڑھنے کی کوشش کرے، اور اگر دشواری ہو تو سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی سیکھتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی مبارک حدیث میں عظیم الشان فضیلت ثابت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لے اور اپنے دل میں بسا لے، اللہ رب العزت اسے دجال کے ہولناک فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ اب آتا ہے کہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان، یعنی ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان ایک نور چمکتا رہتا ہے جو اسے گناہوں کے اندھیروں سے بچاتا ہے۔ ذرا تصور تو کیجئے، ایک طرف ہماری زندگی کے پرپیج و تاریک راستے ہیں جہاں غم کے بادل ہیں، پریشانیوں کے طوفان ہیں اور اندھیرے ہیں، اور دوسری طرف کلام الہی کا وہ نور ہے جو اندھیروں میں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اسی لیے اس جمعہ صرف صفحے پلٹنے کی جلدی نہ کیجیے، اپنے تڑپتے ہوئے دل سے کہیے کہ یا اللہ، اس نورانی صورت کے ذریعے میری زندگی کی تمام اندھیری چھانٹ دے اور مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ سورہ کہف ہمیں زندگی کے 4 عظیم ترین فتنوں کا سامنا کرنا اور ان سے بچنا سکھاتی ہے۔ سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف کا ہے، جو ایمان پر قائم رہنے کی عبرت ناک اور ایمان افروز داستان ہے۔
جب چند نوجوانوں نے دیکھا کہ پورا معاشرہ کفر و بے حیائی میں ڈوبا ہوا ہے اور ان کا ایمان خطرے میں ہے تو وہ دنیا کی آسائشوں کو ٹھکرا کر ایک اندھیر غار میں پناہ گزین ہو گئی اور اپنے رب کے سامنے رو کر یہ تاریخی دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پالنے والے رب، ہمیں بالخصوص اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے ہدایت اور درست راستہ آسان فرما۔ پھر اللہ تعالی نے ان پر اپنا فضل فرمایا اور ارشاد فرمایا، انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ بے شک وہ چند سچے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، جب بندہ ایک قدم اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کے 100 بند دروازے کھول دیتا ہے۔ تو میری پیاری سی بہنوں، آج ہماری آزمائش شاید کسی غار کی شکل میں نہ ہو، لیکن دور حاضر کا معاشرہ سوشل میڈیا کی بے حیائی، غلط دوستی اور دنیا کی اندھی دوڑ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ ایسے وقت میں اصحاب کہف کا یہ سبق یاد رکھیے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ماحول اور غلط صحبت سے فاصلہ اختیار کیجیے اور اللہ سے ہدایت مانگے۔ دوسرا امتحان 2 باغوں والے شخص کا ہے جو مال و دولت کا فتنہ اور غرور کا انجام بیان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے پھلوں سے لدے ہوئے 2 عظیم الشان باغ، نہریں اور زرخیز کھیت دیے تھے، لیکن اس بدبخت نے نعمتیں پا کر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کیا، گھمنڈ کیا اور اپنے مومن ساتھی سے غرور میں آ کر کہا، میں مال و دولت کے اعتبار سے بھی تجھ سے کہیں زیادہ ہوں اور جاہ و جمال، طاقت اور افراد کے لحاظ سے بھی تجھ سے برتر ہوں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں نعمت اس کے لیے فتنہ بن گئی۔ جب مال و نعمت انسان کے اندر شکر کے بجائے غرور پیدا کر دے تو اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ اس کے مومن دوست نے اسے سمجھایا اور ایک سنہری نصیحت کی کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ میری غمخوار بہنوں، یہ الفاظ صرف باغ دیکھنے کے لیے نہیں، ہماری پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ جب اللہ آپ کو اچھا گھر، پیاری اولاد، صحت یا رزق دے تو دل سے کہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پھر کیا ہوا؟ وہ مغرور شخص جس مال پر ناز کرتا تھا، ایک ہی رات میں اللہ کے حکم سے اس کا پورا باغ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا اور وہ حسرت سے اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اللہ رب العزت اس واقعے کے بعد کائنات کا سب سے بڑا سچ فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یعنی یہ مال اور یہ اولاد تو صرف دنیا کی اس فانی زندگی کی عارضی زینت ہیں، جبکہ باقی رہنے والی نیکیاں ہی تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی اور امید کے لحاظ سے بھی سب سے بہتر ہیں۔ پھر آگے اس صورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا عبرت انگیز واقعہ آتا ہے جو انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ ہماری ناقص عقل اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ بسا اوقات جس واقعے پر ہم رو رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی کوئی بڑی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ اور آخر میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے جو سکھاتا ہے
کہ پوری دنیا کی بادشاہی ملنے کے بعد بھی بندے کو اپنے رب کے سامنے عاجز اور شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے سورہ کہف کے ساتھ ساتھ اپنی زبانوں پر درود پاک کا شہد گھولتے رہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری سی بہنوں، آج ہم نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت، اس کی عظیم فضیلت، وقت اور اس کے اندر چھپے ہوئے ایمان و مال کے دردناک اسباق کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورۃ الکہف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اس کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور قرآن کریم کو ہمارے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ قرآن و احادیث کی تمام تر باتیں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔